ہر سوال کا جواب. ایک سوال کرتا ہوں, جواب دو گے قرآن سے؟ کہتے ہاں. کہا کہ بتاؤ قرآن سے جواب دو, آج سبزی مارکیٹ میں پیاز کا بھاؤ کیا ہے؟ سبزی مارکیٹ میں پیاز کا بھاؤ کیا ہے؟ قرآن سے جواب دو. تو زین العابدین کہ سبزی فروش وہاں جو سبزی مارکیٹ میں پیاز بیچ رہا ہوتا ہے, اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ سبزی مارکیٹ میں پیاز کا بھاؤ کیا ہے؟ بولتے 10 روپیہ کلو. اب اس کو جواب دیتے ہیں, بھائی اس وقت سبزی مارکیٹ میں پیاز کا بھاؤ 10 روپیہ کلو ہے. کہتے یہ تو تم پوچھ کر بتا رہے ہو. بولے قرآن سے جواب دے رہا ہوں. قرآن کہتے ہیں اگر تم کو کسی بات کہیں نہ ہو تو جاننے والے سے پوچھ کر بتا دو. نہ بجائے بھائی, خالی نہ بجائے. سبحان اللہ, اللہ اکبر کہیں. قرآن حدیث کے دور. اب آپ پوچھ سکتے ہیں میرا گھر والے کا مکان ہے, قرآن بتا دے میرا گھر کی دور. پوچھ کر بتا دو. استدلال یہ کرنا ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو جن کے پاس علم ہے برابر پھر پوچھ لو, اس کے اوپر عمل کرو اور جواب دو. علم کی فضیلت کے تعلق سے ایک بڑی پیاری بات یاد آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کی طاقتی کے تعلق سے دعا نہیں فرمائی سوائے ایک چیز, بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ اس کے تعلق سے زیادہ کی دعا کرتے ہیں. وقل رب زدنی علما فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدنی علما. اے میرے حبیب آپ دعا کرتے رہیے, مجھ سے مانگتے رہیے کہ تیرے علم میں اضافہ کرتا رہوں. دعا کر رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. اس کا مطلب ہے علم ایک مسلسل عمل ہے. نقطہ یاد رکھا جائے, علم ایک مسلسل عمل ہے. آدمی یہ سوچ کرنے سے میں کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ابھی یہ حاصل کروں. علم ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایک مسلسل عمل کا خواہش مند ہے, مسلسل عمل چاہتا ہے. اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے کہ علم جو ہے پیدائش سے لے کر کے موت تک سب کو سیکھتے رہنا چاہیے. وہ خود کے ذکری علم سے مستفاد ہے یہ بات کہ علم ایک مسلسل عمل ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 6 چیزوں کے ذریعے علم پڑھ سکتا ہے آدمی کو. 6 چیزیں ضروری ہیں. وہ شعر ہے بڑا پیارا, آزاد العرب میں شاید آزاد العرب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لن تنال العلم الا بستۃ, لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئك عن تفصيل ما ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وارشاد استاذ مسؤول زمان. حضرت فرمائے کہ علم کو تم نہیں حاصل کر سکتے جب تک 6 چیزیں نہ ہوں. پہلی چیز ذکا, دماغ ہونا تھا. ابھی میں بتاؤں گا. یہاں بات یاد آئی کہ علم کا محل کیا ہے اور عقل کیا ہے. یہ تو بہت اہم بات رہ گئی تھی جو چھوٹ گئی تھی, تو میں بیان کروں. پہلے یہ 6 سمجھ لیجیے. 6 چیزیں کون سی؟ ذکاء دماغ, ذہانت, وحرص اور کوشش. حرص کا مطلب بتایا تھا اندر کوشش. ذکاء وحرص واجتهاد محنت, اور وہ بلغت پیسہ, زادرہ, بلغہ زادرہ ایسا پیسہ بھی لگتا ہے علم حاصل کرنے میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے, امام مسلم کو دیکھیے, زندگی میں بھی پوچھی ایسی تلاش ہے جی. وہ بلغت وارشاد استاد, استاد کی رہنمائی, وصول زمان, لمبی مدت چاہیے. اسی وجہ سے فرمایا گیا علم ایک مسلسل عمل ہے, اس کے لیے لمبا وقفہ چاہیے. علم حاصل کرنے کے لیے زندگی چاہیے پوری کی پوری. اللہ کی بڑی زبردست صفت ہے علم. علم ہی کے یہ تو کرشمے ہیں جو آج دنیا میں نور پھیلا ہوا ہے. علم ہی کے کرشمے ہیں. یہ اللہ کی خاص صفت ہے. اور میں اگر یہ کہوں تو بےجانا ہوگا کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں سب سے زیادہ اسی صفت سے پڑھتا ہے, علیم کا.
علم والا. اور وہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے. کس کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے؟ علم کے اعتبار سے. ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی. اچھا اب میں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے. دلیل دیجیے. یہ تو آپ نے نقلی دلیل دے دی. قرآن نے کہا ہے. پروو کرو اس کو پروو کرو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اس کو پروو کیا. میں پروو کر کے بتاتا ہوں. اللہ کہا نا عرش پر مستوی ہے. برابر. دلیل حق کو دیکھیے. حضرت نے فرمایا کہ اللہ یا تو داخل عالم ہے یا خارج عالم ہے, یا نہ داخل عالم نہ خارج عالم. ان تین صورتوں سے باہر کوئی چیز نہیں ہوتی. یا تو داخل عالم, عالم کے اندر جو کائنات ہے اس کے اندر, یا تو داخل عالم ہے اللہ, یا خارج عالم ہے, یا داخل عالم بھی نہیں خارج عالم بھی نہیں. چوتھی کوئی شکل نہیں ہے. اب یہ کہیے کہ داخل عالم بھی نہیں خارج عالم بھی نہیں, تو اللہ کو وجود ہی نہیں ہے. ماننا پڑے گا جیسے اللہ موجود ہے, لہٰذا اس شک تو باطل ہو گئی کہ داخل عالم بھی نہیں خارج عالم بھی نہیں, نہ عالم کے اندر نہ عالم کے باہر ہے. یہ شک تو ایسے ہی مردود ہو گئی. اب اگر مانا جائے کہ داخل عالم ہے دوسرے شک, تو اس کا مطلب وہ قاذورات میں بھی, گندگیوں میں بھی, نعوذ باللہ ہر جگہ موجود ہے. داخل عالم اگر ہے, لہٰذا تیسری شک یہ بیان ہو گئی کہ خارج عالم ہے, اور خارج عالم میں کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ, عرش کے اوپر مستوی ہے. یہ دلیل حق ہے. یہ دعوے کی ایک عقلی دلیل ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل حسر کے ذریعے دیا ہے کہ اللہ یا تو داخل عالم یا خارج عالم, یا نہ داخل عالم نہ خارج عالم, نہ داخل عالم نہ خارج عالم. یہ شک تو باطل ہے بالبداہت. داخل عالم مانے تو ہر جگہ موجود ہوگی ذات کے پاس, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ محیط محاط میں نہیں آ سکتا. اور خارج عالم بتائیے عالم کے باہر ہے, لیکن ہے کہاں؟ قرآن نے بتا دیا. اور الرحمن علی العرش استویٰ. یہ 6 چیزیں علم کے لیے ضروری ہے. محنت تو بہت کرنے کی ضرورت ہے. شیکسپیئر کا غالباً قول ہے, لائک تھنک فار ون شوڈ میلٹ ان دی پرسوٹ آف نالج. وہ بولتا ہے کہ موم بتی کی طرح علم کے پیچھے پگھل جانے چاہیے. لائک ٹیک فار کینڈل, لائک ٹیک یہ پرانی انگلش ہے. یہ 66 کے دور کی, شیکسپیئر کے دور کی ہے. کینڈل کا مطلب ہے ٹیک فار. ایک تم نے گاؤں دم ہونا ہے جیسے گائے کی تم موٹی سے پتی ہوتی چلی جاتی. ٹیک فار ایسا. تو لائک ٹیک فار ون شوڈ میلٹ ان دی پرسوٹ آف نالج, یعنی آدمی کو موم بتی کی طرح علم کے پیچھے پگھل جانا چاہیے. ان دی پرسوٹ آف نالج. اور عربی کا مشہور مقولہ ہے العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. علم اتنا بےنیاب ہے کہ اپنی پوری زندگی دے دو تو تھوڑا سا ٹکڑا اپنا کاٹ کر کے دیتا ہے, لے جا خیرات, پوری زندگی لگاتا ہے. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. تو اپنا کل دے دے تو اپنا بات دے دیتا ہے, لے جا خیرات میں تھوڑا سا دے دیتا ہے. علم مفصل ہے. اور اسی وجہ سے کہا کہ اگر آدمی کے پاس علم نہ ہو تو اللہ کو نہیں پہچان سکتا. کسی نے کہا نہیں پے علم نکما, پے علم کیوں شمع باید گدا. شمع ہماری کینڈل. پے علم کیوں شمع باید گدا کہ بے علم نکما خدا را شناب. پے علم کیوں شمع باید گدا کہ بے علم نکما خدا را جناب. کہ علم کے پیچھے موم بتی کی طرح پگھل جانا چاہیے, اس لیے کہ بے علم خدا کو نہیں پہچان سکتا. اللہ کو پہچاننے کے لیے, اللہ کی معرفت کے لیے علم ضروری ہے. علم ضروری ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں علم کا اشتیاق کتنا تھا. ایک حدیث ہے, اس کے بعد ایک واقعہ, تقریر کا اختتام انشاءاللہ. بڑی پیاری حدیث ہے اور واقعہ بھی بڑا پیارا ہے. شاید آپ نے سنا ہو واقعہ. شیخ نے ایک کتاب بھیجی تھی حیات صحابہ کے درخشہ پہلو. مجھے پوری کتاب میں وہی ایک واقعہ بڑا پسند آیا, بہت پیارا ہے. وہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. پوری کتاب کی روح ہے وہ واقعہ, میں نے روح نکالی اس کی طرف. ہاں محل علم رہ گیا تھا, وہ بیان کر دیتا ہوں. جناب علم کہاں رہتا ہے؟ مسکن کا من کا دل ہے یا دماغ؟ شوافے اور مالکیہ بولتے ہیں کہ یہ دل میں رہتا ہے. جی دلیل کیا ہے ان کی؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے پاس دل ہے مگر سمجھتے نہیں. اس کا مطلب فقہ کا تعلق, علم کا تعلق قلب سے. یہ دلیل ہے موالک کی اور شوافے کی.
امام شافعی کی دلیل یہ ہے اور امام مالک کی دلیل ہے. مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابی حنیفہ یہ دونوں کے دونوں بولتے ہیں کہ یہ جو ہے دماغ میں رہتا ہے، دماغ میں رہتا ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ عقلی. عقل میں حضرت بہت آگے تھے نا، اصحاب رائے میں تھے. اب انہوں نے تو نقلی دلیل دی ہے اور امام ابو حنیفہ کیا دلیل دے رہے ہیں؟ عقلی. کہ اگر سر کے اوپر ڈنڈا مار دیا جائے تو آدمی کی عقل چلی جاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے عقل جو ہوتی ہے وہ آدمی کے دماغ میں رہتی ہے، علم وہی رہتا ہے. تو یہ بات جو ہے سمجھ لی جائے کہ ایک ہوتا ہے منبع اور ایک ہوتا ہے منبع سے نکل کر کے کہیں جا کر کے کوئی چیز جمع ہو جائے. مخزن جیسے پانی کہیں سے آتا ہے لایا جاتا ہے اور اس کے بعد خزان میں رکھ دیا جاتا ہے. خزان ٹنکی ہوتی ہے نا، ٹنکی. تو اب دونوں اقوال میں تطبیق پیدا کرنے کے لیے یوں بول دیجئے کہ عقل کا منبع تو قلب ہے لیکن اس کا مخزن دماغ ہے. بات تطبیق ہو جاتی ہے. یہاں سے نکلا پانی خزان میں جمع ہو گیا تو منبع قلب ہے اور خزان اس کا جو ہے عقل ہے، دماغ ہے. لہذا دونوں میں اس طرح تطبیق ہو جاتی ہے. اچھا، علم اور عقل میں کیا فرق ہے؟ علم اور عقل میں کہتے ہیں کہ جیسے ایک آئینہ ہو تو وہ ہے عقل. دیکھیے آئینہ یہ عقل ہے. اب اس کے اوپر جو نقشے بنے ہوئے ہیں وہ علم ہے. گویا عقل جو ہے یہ بمثل آئینہ ہے اور علم اس میں بشکل نقشہ ہے. مثلا ایک آدمی پوچھتا ہے کہ میں فلاں راستے پر کیسے جاؤں، تو بولے کہ اگر تو اس طرف جانا چاہتا ہے تو اتجہ الی المکان الفلانی، فلاں جگہ جا، وانحرف یمین وشمال فتجد مکانک. کہ تو جہاں جانا چاہتا ہے ایسا کر کہ ایک طرف سے سیدھا چلا جائے اور اس کے بعد دائیں مڑ جائے یا بائیں مڑ جائے، پھر تھوڑا آگے جائے گا تو وہی تیرا مکان ہوگا جہاں تو جانا چاہتا ہے. اب بتائیے کیسے بتا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ میں وہ پورا راستہ پتا ہوا ہے. ثابت یہ ہوا کہ عقل مثل آئینے کے ہے اور علم جو ہے اس میں بمثل نقشے کے ہے پورا کا پورا. یہ ہے عقل اور علم کے اندر تعلق. عقل میں اور نقل میں کیا فرق ہے یہ یہی بتا دوں. کہ مثال ایسے جیسے کوئی بادشاہ ہو کسی ملک کا تو یہ تو عقل ہے، بادشاہ ملک کا. اس میں کچھ باغی لوگ ہوتے ہیں، حکومت مخالف، یہ نفس کا کام، اپوزٹ پارٹی. حزب مخالف ضروری ہے، حزب مخالف ہوتے ہیں. جیسے جمہوری حکومت کے اندر ایک حزب مخالف ہوتا ہے، حزب مخالف ہوتا ہے. تو ایسے ہی کچھ باغی لوگ ہوتے ہیں، باغی لوگ. یہ باغی جو ہوتا ہے اس کو نفس کہہ لیجیے اور عقل کو بادشاہ کہہ لیجیے، پورے جسم کو مملکت کہہ لیجیے. یہ تو علم کے تعلق سے اور عقل کے تعلق سے اور نفس کے تعلق سے اہم باتیں تھیں جو گوشت گزار کی ہیں. کہ میں ایک حدیث سنانے جا رہا تھا جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طلب علم کا شوق نہ ہوتا تھا پتہ چل جائے گی. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ